کہتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے ہدایت۔ سب سے پہلا مطالبہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اسی بات کو سمجھایا ہے کہ یہ انسان جب تک اس کی سانس پر جان چل رہی ہے یہ اس بات کو اقرار کر لے، تو اس بات کو تسلیم کر لے کہ ہاں کہ میرا اللہ جو ہمیشہ سے موجود ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس کی تائید ہم لوگوں نے کری ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ میں ہاتھ دے دیں۔ آج دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے یقین کمزور ہو رہے ہیں، ہمارے تعلق اللہ سے کمزور ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم نے آخرت کا جو تصور، جو خبر سیدنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ آج ہم محمدی ہونے کے بعد، ہم اللہ اس کے رسول کو ماننے کے بعد بھی آج اللہ کے حکموں پر ہم کتنے ہیں بولو کتنے بڑھے بڑھاؤ گا اپنی زندگی کا محاسبہ کچھ کر لو گے؟ ہاں کہ بالکل 0/0 نظر ہے۔ جتنے ماشاء اللہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں سارے سمجھدار ہیں، سارے شعوردار ہیں، اور ہم سب پر اللہ اس رسول کی ہدایت کرنے کی پوری ذمہ داری ہے۔ ہدایت کرتے ہیں تو زبان پہ ہے، جبکہ یہ مسلمان ہم اس بات کو غور و فکر کر لیں کہ یعنی کہ ہم سے پہلے جن مقاموں کا ہم لیتے ہیں وہ جس مقاموں کا ہم دبدبا ہے کہ یہ میرا مقام ہے، یہ میرا علاقہ ہے، یہ میرا محلہ ہے، ہم سے پہلے بھی کوئی اور تھے آ گئے تو کہا گئے کہ کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے، چلے گا کپڑوں کے اندر۔ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے دوبارہ ہوا ہے کہ یہ میرا مکان، میری دکان اور یہ سب کچھ میرا ہے۔ فرمایا کہ بندے کہ تجھے تو صرف استعمال کے لیے کیا ہے، اور پھر آج بھی فرمایا کہ ہم نے صرف تھوڑے سے وقت کے لیے تجھے دنیا پہ بھیجا ہے، اس میں رہ کر اپنا تصور، اپنا یقین، اپنے آنے کے جو جتنے بھی احکامات تجھے دیے ہیں اس پر اپنی زندگی لے کر آ جا، تاکہ تجھے پر رحم کیا جائے اور تجھے اعزاز و اکرام کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا والے یعنی کہ مہمان نے جس کی جنت کی خبر کی ہے اس کو تجھے داخل کر دیا۔ آج دیکھیں تو صحیح کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اوپر کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آج ہم ٹکڑوں میں ہیں، قائم ہیں، ٹکڑوں میں بیٹھ گئے، اپنے آپ بات لے کے ہم نے یہ ہم تو بول نہیں پڑی، ہم سب محمدی ہیں، بولے ایک اللہ ایک رسول کو ماننے والے ہیں۔ آج فکر بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے بتاؤ میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، تم وہ کیا ہو؟ تم نے اپنا کچھ عمل کیا تم نے تو؟ یہ بتاؤ صدیق اکبر کون تھے؟ دیوبندی بریلوی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کون تھے؟ دیوبندی بریلوی؟ کیا ہو گیا وقت کے اندر کہ آج یعنی کہ ہر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اس بات کو ماننے والا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو جو اللہ کہتے ہیں، جو رسول اللہ کہتے ہیں، وہی میرا مقصد ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ آج یعنی کہ اتنا بڑا وکاس ہماری زندگیوں میں موجود ہے کہ یعنی کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ کے اندر جانے کے بعد یعنی کہ وہاں بھی اللہ کا بندہ ڈھونڈ رہا ہے کہ یہ جو امام ہے یہ کون سا ہے، اس سے جو نماز جو بھی میری مفتی صاحب ہوتا ہے، اپنی سورہ فاتحہ کا پتہ نہیں، اپنی ثنا کا پتہ نہیں، اپنے قرآن کا پتہ نہیں، اور کیسے کا پتہ کہ وہاں نماز جو بھی میری ملے وہاں پر مدینہ کے اندر ہے کہ بھائی نماز کا وقت ہے کہ ہم نماز بندی کے پیچھے کیوں پڑے گا چاہتے بندے، یہ ہو گیا ہے آج میں یہ ایک انسان جو اللہ نے چنا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پر کھڑا ہے وہ وہاں سے یعنی کہ قرآن کی قرت سے سنا رہا ہے اور تمہیں میں نماز پڑھ سکتی کہاں سے خرابیاں پیدا ہو گئی؟
ایک بات یاد رکھنا زندگی کے اندر، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تمہارا ایک آدمی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد بہت سارے یعنی کہ نیکیاں کا ذخیرہ ہوگا، بہت بڑے بڑے اس نے عمل کیے ہوئے ہوں گے، مگر اس کی زبان سے اور اس کی قول سے، اس کے کہنے سننے سے جڑے ہوئے لوگ بیٹھے ہوں گے. ایسا ہو نہیں، جڑے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ آپس میں ان کے زبان سے اس کے فعل سے امت میں فرق پیدا ہوا ہوگا، توڑ پیدا ہوا ہوگا، ہوگا تو اٹھا اس کے دیکھ دو، کیونکہ اس نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں پر چھری چلانے والا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے جوڑ کے لیے سب کچھ لگایا ہے، سب کچھ برداشت کے لیے کہ میری امت ہے. آپ نے لمبی لمبی نمازیں پڑھی ہیں، کسی ایک کے لیے دعا نہیں کری، کسی مولوی کے لیے، صرف غریب کے لیے یا صرف امیر کے لیے، تاکہ اے اللہ میری امت میری امت میری امت. آج دیکھیں امت میں کیا حال ہے، دین سیکھنے کو تیار نہیں، قرآن سیکھنے کو کوئی تیار نہیں، اور اپنا مدعا کاٹ دیا کہ میں فلاں دے دوں. دیکھیں میں آپ سامنے وضو کر رہا ہوں، ایک بار ایسا ہے سمجھ پورا بڑا مقصد کو بھی چھ بٹائی بھائی مسجد دیوبندی جو بریلوی کی ہے میں تو پورے کرتا تھا اسی مسجد کا ہوگا. میں چکا یہ مسجد نہ دیوبندی کی ہے نہ بریلوی کی ہے، یہ تو ہمارا گھر ہے. آپ سمجھے نہیں، سمجھا دو مجھے نہیں کہ کتنا بڑا یعنی کہ نقصان کرتا ہے. ایک سفر میں جا رہا میں ایک بار جانے کے ملے ملے اس میں دین کی بات ان سے میں نے انہوں کہنے لگے آپ دیوبندی ہو؟ میں نہیں. پھر آپ بریلوی ہو؟ میں مومن نہیں ہوں. میں کہ کون ہو؟ اپنے سمبندی ہوں. تو یہ کون سا فرقہ ہے؟ تو فرقہ نہیں، میں بہت جگہ میں جس علاقے سے آتا ہوں اس علاقے کا میں بات ہوں. کہ یہ امت تو یاد کے بڑی قربانیوں سے وجود میں آئی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جان، اپنا مال، اپنا حرام، اپنی دعائیں سب اس امت پہ لٹائی ہے کہ یہ میری امت ہے. کیونکہ اس نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے اتنے بڑے غمگین و فکر مند تھے کہ فرمایا کہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ آج کے بعد اور میرے بعد کوئی نبی اس دنیا میں اب نہیں لایا جائے گا، اس کے بعد تو شریعت بدلاؤ نہیں ہوگی. اس لیے امت کا حال یہ تھا کہ امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، امت گمراہی کی طرف چلی گئی، امت نے قرآن چھوڑا ہے، امت نے نبی کی تعلیم چھوڑی ہے. تو اللہ پاک نے کیا کہا کہ اس امت کو سنبھالنے کے لیے، اس قوم کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے دوسرے نبی کو بھیجا ہے کہ جاؤ انہیں سمجھاؤ، یہ جانتے نہیں. آپ جانتے تھے کہ میرے باپ کوئی نبی نہیں ہے. یہ اللہ اگر میرے بعد میری امت کے اندر توڑ پیدا ہوگا، میری امت کے اندر گمراہی پیدا ہوگی، تو میری امت کے اندر یہ مسجدوں سے دور ہوں گے، یہ نمازوں سے بھاگنے والے ہوں گے، یہ شریعت سے دور جانے والے ہوں گے. اللہ یہ سمجھانے والا کون ہوگا؟ اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ محمد ہم تمہاری امت کو ایسا چھوڑے گے نہیں. فرمایا کہ اللہ نے اس امت کو یعنی کہ یعنی کہ اللہ نے اس امت کو یعنی کہ وہ فکر اور جو غم یعنی کہ ہر ایک کرنے والے کو دے دیا. یہ مسلمان یہ ہر دنیا میں ہر علاقے میں جا کر ہر محلے میں کھڑے ہو کے ہر گھر میں کھڑے ہو کے یہ بات کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم دنیا کے اندر اور آخرت کے عزت پانا چاہتے ہو، تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی زندگی اختیار کرو. ایک صحابی یعنی کہ بہت بڑا صحابی ہے، اس طرح کے بتا میں بھیج دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اسے دعوت دے رہا ہوں دین کی. ہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم یعنی کہ مکے سے آئے ہیں اور یعنی کہ ہمارے بیچ میں ایک نبی ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، جو کہتے ہیں کہ میں محمد ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو نا تو ایک معمولی سا آدمی اس زمانے کا، جبکہ یہ حالات اس زمانے میں کہ وہ کسرا اور جو حکومت کرنے والے
उन पर हुकूमत करने को तैयार नहीं थे, जो मक्के में मौजूद थे। कि नहीं हम इनका हुकूमत नहीं करते, इतने मतलब इतने दुनिया के लेवल से इतने नीचे गिरे हुए थे। तो क्या कह रहे हैं, क्या है कि हम मक्के से आए हैं और हमारे बीच में अल्लाह ने करम फरमाया है, अपने हबीब को दुनिया में हमारे बीच में उतारा है, हम उसी बात तुम्हारे बीच में लेकर आए हैं। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो ना, तो याद के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वही जिंदगी इख्तियार करो। ये थे सहाबा के जज्बात, ये थी कुर्बानियां। आज हम देखें तो मेरे प्यारों कि हम बढ़ गए, आज हमारी जिंदगी में क्या हाल हुआ है। सबसे पहले नुकसान हमारा अपना हुआ है। नुकसान की वजह समझते हो ना कि आज हम बैठे हुए हैं, आप जितने बैठे हुए सब करके हैं, क्योंकि घरों के हालात उठा के देखो, हम अपने घरों के हालात उठा के देखें, चार बेटे हैं, घर में घरवाली मौजूद है, बेटियां भी हैं, नमाजों में क्या हाल है इनका, है कि मुसलमान हैं, हम नबी के मानने वाले हैं, हम गुलाम मुस्तफा हैं, नमाज से दूर है। ये कौन सा गुलाम मुस्तफा है? हुजूर के जमाने में जो मुनाफिक थे उनकी भी हिम्मत नहीं तो नमाज छोड़ दे, तो हम माशाअल्लाह बहुत माने वाले हैं। बताओ दासे आप मुसलमान है भाई, 12 नमाज आए माशाअल्लाह, बताओ क्या है भाई, तुम्हें किसने रोका है? अल्लाह ने तुम्हें तौफीक अता फरमाई है, तुम तो 12 महीने अल्लाह के नाम में खूब खर्च करो, तुम्हें किसने रोका है? तो खूब इधर बांटो ना, तुम्हें किसने रोका है? मगर याद रखना, सारी जिंदगी बिजाती बात करेगा और नमाज नहीं पढ़ी और अल्लाह उस रसूल की इत्ताअत पर नहीं आएगा, तो याद रखना बचाने का बचेगा दरियाती होगा। हर अमल की कबूलियत के पीछे नमाज का पढ़ना शर्त है। आज नमाज को हल्के में लेंगे, वो गलती दूसरी थी कि पढ़ो तो अच्छी बात, ना पढ़ो हाँ जी तो अच्छी बात। जैसे मुसलमानों को कहो, जब वो कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुल्लाह फत्तबिऊनी, या अल्लाह भी तब मिलेगा, अल्लाह की मोहब्बत भी तुम्हें जब मिलेगी जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर आओगे, उनके फरमाबरदार बनोगे, उनकी शरीयत पर चलोगे। अल्लाह भी नहीं बंदा जाओ, अल्लाह ने क्लियर कर दिया, अल्लाह ने फरमाया कि वलकिर फइन्ना ज़िक्रा तनफउल मुमिनीन। इससे ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप समझाओ इन्हें, आप ईमान वालों को समझाते नहीं है ताकि इनकी खोपड़ियां खुल जाएंगी, इनकी बात समझ में आ जाए। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई, क्या हुआ, चला गया, उसके बेटे की बात समझ में आ गई। एक ही नस्ल से है, ये बाप ये बेटा है, मगर क्या फर्क है, इसने रसूलुल्लाह की नहीं मानी गया, इसने मान ली सहाबी बन गए, रज़ियल्लाहु अन्हु परवाना मिल जाएंगे। तो याद रखना, अल्लाह के बड़े रिश्तेदार नहीं है, अल्लाह के नहीं, हम वली के बेटे हैं, हमारा काम हो जाएगा। जिस तरीके से दुनिया के लेवल में देखा जाता है कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर तब कहलाएगा जब उस लाइन की मेहनत करेगा। ये जब आप बड़े बड़ा है ना डॉक्टर बनने के लिए, यूकेजी एकेजी तमाम जितने भी कोर्स बात करे हैं कि बेटे पूर्व वही करना पड़ेगा जब जाके डॉक्टर बनेगा। तो इसलिए मेरे प्यारों याद ये अल्लाह ने इस उम्मत के ऊपर किसी पे जुल्म नहीं करा, किसी को सताया नहीं है, किसी पे जोर नहीं डाला, इतना कहा है कि जितनी जिंदगी तेरे पास है उसके अंदर तू अल्लाह उसके रसूल का फरमाबरदार बन जा, फिर देख तुझे इज्जत मिलती है दुनिया के अंदर भी और तुझे इज्जत मिलती है आखिरत के अंदर भी। अगर नहीं करते तो याद रखना अल्लाह का कुछ बिगड़ेगा नहीं, रसूलुल्लाह का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि बिगड़ेगा उन लोगों का जो लोग अपनी मनमानी करके अपनी जिंदगियां गुजारते गए। वही लोग पछताएंगे और वही कहेंगे कि अल्लाह हमने देख लिया, हमने सुन लिया, हमारी समझ में आ गया, अब तो दुनिया में एक बार भेज दे, कहेंगे लोग। अगर मरने के बाद इतना होता कि मर गए कर गए खत्म कहानी, मसला आसान था, वही कभी खत्म कहानी। वह ऐसा नहीं है,
زندگی تو مرنے کے بعد بھی شروع ہوگی. کیونکہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں, ہم غلام مصطفیٰ ہیں, ہم عاشق رسول ہیں. ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ہی ہماری بھلائی ہے, اس کے علاوہ کہیں چارہ نہیں. سب لوگ اور انشاءاللہ کریں گے بھائی, رسول اللہ کی غلامی میں آئیں گے, کون انشاءاللہ آئیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی زندگی کا صحیح رخ کرنے کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. سبحان اللہ.